اس نے اپنے در رحمت پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کتنے پیار سے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب، اگر تم بہت گناہگار ہو تو تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ میری رحمت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ نہ کبھی میرے در پہ سر جھکاؤ، میرے حضور دامن پھیلاؤ، میں تو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا کرتا۔ جب کوئی سوالی بن کر میرے در پہ آتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے مایوس کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم خطا کاروں کو، گناہگاروں کو تسلی دے رہا ہے۔ اگر تم نے بہت خطائیں کی ہیں تو پھر بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پشاور کے دوستو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، کوئی داتا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا یہ مہربان ہے۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات روایت کی ہے، میرا رب کہتا ہے صحابی تو کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ، اور یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے
جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات موزوں تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا۔ لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی۔ اب رات کی تنہائی میں مایوسی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اپنے سوا کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے آنسو بہاؤں۔ فرمایا میرے محبوب جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں، آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہر سال کے بعد جب گھر لوٹ آئے، جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔